اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل یا ایہا الناس انما انا لکم نذیر مبین فالذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق کریم والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک اصحاب الجحیم۔ قل یا ایھا الناس، کہہ دے اے لوگو، انما انا لکم نذیر مبین، انما یہی کہ انا میں، لکم تمہارے لیے، نذیر ایک ڈرانے والا ہوں، مبین صاف صاف، یعنی میں اللہ کا نبی ہوں اور میرا کام تبلیغ کرنا ہے۔ فالذین آمنوا وعملوا الصالحات، پس وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا اور عمل کیا نیک، لہم ان کے لیے، مغفرۃ مغفرت ہے، ورزق کریم اور رزق کریم ہے۔ والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین، اور وہ لوگ جنہوں نے کوشش کی، سعا یسعا کوشش کرنا، جدوجہد کرنا، دوڑ دھوپ کرنا، اور وہ لوگ جنہوں نے کوشش کی فی آیاتنا ہماری آیتوں میں، معاجزین مقابلہ بازی کرتے ہوئے، یعنی اللہ کی آیتوں کی ٹکر میں وہ کوشش کر رہے تھے، اللہ کی آیتوں کا مقابلہ بازی کر رہے تھے اور انہیں نیچے دکھانے کی، انہیں شکست دینے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے۔ تو والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین، اور وہ لوگ جنہوں نے کوشش کی ہماری آیات میں مقابلہ بازی کرتے ہوئے، اولئک اصحاب الجحیم، وہی دوزخ والے ہیں، یعنی بھڑکتی آگ والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے جنت کا وعدہ بھی فرمایا اور اہل کفر اور مکذبین کے لیے جہنم کی وعید بھی سنائی۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی، وما ارسلنا، اور ہم نے نہیں بھیجا، من قبلک تجھ سے پہلے، من رسول ولا نبی، کسی رسول کو اور نہ نبی کو، کسی رسول کو اور نہ کسی نبی کو، الا مگر، اذا تمنا، جب بھی اس نے تمنا کی، القى الشیطان فی امنیتہ، تو ڈال دیا شیطان نے، فی امنیتہ، اس کی تمناؤں میں، یعنی وسوسہ، فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان، فینسخ اللہ، پھر منسوخ کر دیتا ہے اللہ، ما یلقی الشیطان، جو بھی ڈالتا ہے شیطان، ثم یحکم اللہ آیاتہ، پھر مضبوط کر دیتا ہے، یحکم احکم، یحکم احکاما، مضبوط کر دینا، پھر مضبوط بنا دیتا ہے اللہ آیات ہی، اپنی آیتوں کو، واللہ علیم حکیم، اور اللہ بہت علم والا، بہت جاننے والا ہے۔ اچھا، اس کا آیت کے مطلب کیا ہے؟ تو اللہ فرما رہا ہے کہ اے نبی، ہم نے تجھ سے پہلے کسی بھی نبی اور رسول کو جو بھیجا ہے، تو جب بھی اس نے تمنا کی تو شیطان نے اس کی تمناؤں میں وسوسہ ڈال دیا۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ پھر اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے فَيَنسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ، اللہ تعالیٰ شیطان جو ڈالتا ہے اسے ختم کر دیتا ہے اور اپنی آیتوں کو مضبوط کرتا ہے۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ جب بھی نبی اور رسول تمنا کرتا ہے، یعنی وہ لوگوں کی اصلاح اور ہدایت کی خواہش کرتا ہے، تمنا کرتا ہے، تو شیطان اس کی خواہش میں، اس تمنا میں، اس خواہش میں نبی کی وہ رکاوٹیں ڈالتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح اس نبی کا مقصد، اس کی خواہش، اس کی تمنا پوری نہ ہو، لوگوں کے ایمان لانے کی۔ تو اللہ کیا کرتا ہے؟ فَيَنسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ، تو اللہ تعالیٰ شیطان کے ان رکاوٹوں کو، شیطان کے ان وسوسوں کو، شیطان کے پھیلائے ہوئے شبہات کو، دین کے خلاف، اسلام کے خلاف، اللہ تعالیٰ ان سب کو شکست دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، منسوخ کر دیتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اپنی آیتوں کو غالب کر دیتا ہے، مضبوط کر دیتا ہے۔ الا اذا تمنا القى الشیطان فی امنیتہ۔ دوسرا ایک مطلب وہ یہ ہے کہ تمنا سے مراد ہے کہ جب تلاوت کرتا ہے، یعنی جب نبی اور رسول اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے
انہیں سناتا ہے تو شیطان اس کی خواہشات میں یا اس کی تلاوت میں وسوسے ڈالتا ہے. مطلب کیا ہے؟ جب نبی اور اللہ کا نبی اور رسول اللہ کی آیات کو لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے، لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتا ہے، تو شیطان آ کر اس کی کیا کرتا ہے؟ لوگوں کے دلوں میں اس کے متعلق شبہات اور وسوسے ڈال کر انہیں گمراہ کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ نبی کی دعوت کو قبول نہ کریں. لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ شیطان جو وسوسے جو شبہات پھیلاتا ہے اسے اللہ ناکام کر دیتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ اپنی آیتوں کو مضبوط کرتا ہے. تو یہ اس کا جو مفسرین نے بیان کیا ہے. اچھا، اب یہاں پر ایک مسئلہ ہے جو نیچے قرآن کے جو ہے نا نیچے آپ جائیں جو حاشیے میں اس کو ذرا ہم پڑھتے ہیں کہ ایک باطل قصہ یا ایک جھوٹ اور بے بنیاد قصہ اس آیت کی تفسیر میں بعض کتب تفسیر و قصص میں بیان کیا جاتا ہے جو بالکل بے بنیاد ہے. تو اس کو بتانے کی ضرورت اس لیے ہے تاکہ کوئی آگے دھوکہ نہ کھائے. تو معلوم جب برائی کا باطل کا کے بارے میں علم ہوتا ہے تو آدمی اس سے آئندہ خبردار رہتا ہے، ہوشیار رہتا ہے، کوئی اس کو گمراہ نہیں کر سکتا. اس کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیز گمراہ ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ دھوکہ ہے. تو پڑھتے ہیں، ڈال دیا شیطان نے اس کی تمناؤں میں وسوسہ. اس آیت کی تفسیر میں قصص و تفسیر کی کتابوں میں متعدد باطل و بے بنیاد روایات آئی ہیں جن کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کے مجمع میں سورہ نجم پڑھ رہے تھے، والنجم اذا ہوا، اور دوران تلاوت شیطان نے یہ جملے پڑھ ڈالے. دوران تلاوت شیطان نے بیچ میں یہ جملے اپنی طرف سے پڑھ ڈالے، تلک الغرانی قل علا وان شفاعتهن لترتجى، یہ بہت اونچی ہستیاں ہیں، یعنی یہ بتوں کے بارے میں، یہ بڑی اونچی ہستیاں ہیں. وان شفاعتهن لترتجى، اور ان کی شفاعت کی امید ہے. تو اس پر مشرکین بہت خوش ہوئے. بعد میں اللہ تعالیٰ نے سورہ حج کی آیات اتار کر شیطان کے ڈالے ہوئے کلمات کی تردید فرمائی. اچھا آگے چلیں، آگے کے پیج اوپن کریں. تو اس کے بعد یہ قصہ جو ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا گیا ہے یہ بعض کتب قصص میں اور جو ہے بعض کتب تفسیر میں اس بیان کیا گیا ہے، لیکن یہ بالکل من گھڑت اور بے بنیاد قصہ ہے. معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ساری بالکل بے اصل روایات ہیں. محدث العصر علامہ البانی فرماتے ہیں کہ یہ دشمنان اسلام کی گھڑی ہوئی روایات و اسانید ہیں جن کا مقصد دین اور قرآن میں تشکیک ہے، اور مذکورہ روایات کے ابطال پر انہوں نے ایک مستقل کتابچہ لکھا ہے، یعنی علامہ البانی نے، جس میں انہوں نے ساری متعلقہ روایات کی اسانید کا دراسہ کر کے قصہ مذکورہ کے بطلان کو ثابت کیا ہے، اور جمہور مفسرین سے نقل کیا ہے کہ آیت کا معنی یہ ہے کہ جب نبی اور رسول اللہ کی آیات تلاوت کرتا ہے تو شیطان ان کے متعلق شکوک و شبہات کفار و منافقین کے دلوں میں ڈالتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان شکوک و شبہات کا ابطال فرماتا ہے اور اپنی آیات کو مضبوط اور غالب رکھتا ہے. دیکھیے نصب المجانیخ للالبانی، یعنی البانی کی کتاب ہے نصب المجانیخ، یعنی اس کتاب انہوں نے اس پہ ایک چھوٹی سی کتابچہ لکھا ہے اسی جھوٹے اور بے من گھڑت واقعے کی تردید اور ابطال کے لیے. اس کے سارے اسانید اور روایات کا دراسہ کر کے انہوں نے ثابت کیا ہے کہ یہ جھوٹا اور من گھڑت قصہ ہے. تو اس کتاب کا نام ہے نصب المجانیخ. تو ابھی چلیں ہم پڑھتے ہیں، واپس جاتے ہیں آیتوں کی طرف. تو دوبارہ ہم اس آیت کو ترجمہ پڑھتے ہیں. وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی، اور ہم نے نہیں بھیجا تجھ سے پہلے کسی رسول کو اور نہ کسی نبی کو، الا اذا تمنا، مگر جب اس نے تمنا کی، القى الشیطان فی امنیتہ، تو ڈال دیا شیطان نے اس کی تمناؤں میں وسوسہ. فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان، پھر منسوخ کرتا ہے اللہ جو کچھ ڈالتا ہے شیطان. ثم یحکم اللہ آیاتہ، پھر مضبوط کر دیتا ہے اللہ اپنی آیات کو. واللہ علیم حکیم، اور اللہ علیم حکیم ہے. لیجعل ما یلقی الشیطان فتنة للذین فی قلوبهم مرض، تاکہ بنا دے ما یلقی الشیطان، اس کو جسے ڈالتا ہے شیطان، فتنة فتنہ، للذین فی قلوبهم مرض والقاسیۃ قلوبهم، ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں بیماری ہے یعنی نفاق ہے، والقاسیۃ قلوبهم، اور ان کے لیے کہ سخت ہیں جن کے دل. یعنی یہ جو شیطانی وسوسے اور شبہات ہوتے ہیں
یہ ان کے حق میں فتنہ بن جاتے ہیں، ان کے حق میں یہ آزمائش بن جاتے ہیں کہ جن کے دلوں میں بیماری ہے اور جن کے دل سخت ہیں۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، اور بے شک ظالم لفی شقاق بعید، البتہ بڑی دور کی مخالفت میں ہیں۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، اور تاکہ جان لیں وہ لوگ جو اہل علم ہیں، اوت العلم وہ لوگ جن کو علم دیا گیا ہے یعنی اہل علم، اور تاکہ جان لیں اہل علم انہ الحق من ربک، کہ بے شک وہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے۔ فیؤمنوا به، پھر وہ ایمان لائیں اس پر، فتخبت له قلوبهم، پھر جھک جائیں اس کے لیے ان کے دل۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ جو شیطانی وسوسے اور شیطانی شبہات، شکوک و شبہات ہوتے ہیں شیطان کی طرف سے، یہ ان منافقین اور منافقین کے اوپر تو چلتے ہیں، یا ان کے اوپر تو چلتے ہیں کہ جن کے دل سخت ہو چکے ہیں، لیکن جو واقعی میں اہل علم ہیں، جو سچائی کے طالب ہیں، تو ان کا ایمان بڑھتا ہے اور وہ شیطان کے شکوک اور شبہات سے ذرا بھی متاثر نہیں ہوتے۔ شیطانی شکوک و شبہات کا ان پر ذرا بھی اثر نہیں ہوتا، اور وہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی بتایا ہے وہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، بس وہ ایمان لاتے ہیں اور ان کے دل اللہ کے لیے جھک جاتے ہیں، تو اس طرح ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کی آیت، جیسا کہ سورہ بقرہ میں آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی آیات سے بہت سے لوگوں کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اور بہت سے لوگوں کے لیے کیا ہوتا ہے، کافروں اور منکرین اور مکذبین کے حق میں یہی آیات اس کی مزید گمراہی اور جو ہے نا مزید اس کے حق میں ہلاکت اور بربادی کا سبب بن جاتی ہیں۔ تو وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، اور تاکہ جان لے وہ لوگ جن کو علم دیا گیا، أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، کہ وہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، وَيُؤْمِنُوا بِهِ، پھر وہ ایمان لائیں اس پر، وَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ، پھر جھک جائیں اس کے لیے دل ان کے، وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور بے شک اللہ البتہ ہدایت دینے والا ہے ان کو جنہوں نے ایمان لایا، إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، صراط مستقیم کی طرف۔ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ، اور ہمیشہ رہیں گے کافر، ولا یزالو یعنی ہمیشہ، الذین کفروا، اور ہمیشہ رہیں گے کافر، فی مریۃ من، شک میں اس کے بارے میں، یعنی کافر جن کے حق میں کفر لکھا گیا ہے، جن کی قسمت میں کفر لکھا گیا ہے، تو وہ برابر اس قرآن کے بارے میں شک کرتے رہیں گے، حتی تأتیہم الساعۃ بغتہ، یہاں تک کہ آئے ان کے پاس قیامت بغتتاً اچانک، او یأتیہم عذاب یوم عقیم، یا آئے ان کے پاس عذاب یوم عقیم کا، عقیم یعنی خالی، خیر سے خالی دن۔ اچھا، تأتیہم الساعۃ بغتہ، یہاں تک کہ آئے ان کے پاس قیامت اچانک، تو قیامت سے یہاں پر دونوں مراد ہو سکتے ہیں کہ ایک تو ہر انسان کی موت اس کے لیے قیامت ہے، تو یہاں تک کہ آئے ان کے پاس قیامت اچانک یعنی اس کی موت آ جائے، اس وقت تک وہ برابر شک میں پڑا رہے گا۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ قیامت کبریٰ، یعنی یہاں تک کہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو قیامت کا دن رکھا ہے وہ آ جائے، او یأتیہم عذاب یوم عقیم، یا آئے ان کے پاس عذاب یوم عقیم کا۔ یوم عقیم کہتے ہیں بانجھ دن، عقیم کہتے ہیں جو عورت جو ہے بچہ نہیں جنتی، بچہ جننے کی اس کے اندر صلاحیت نہیں ہے، تو اسے کیا کہتے ہیں، عقیم ہے، یعنی بانجھ ہے۔ تو خیر سے خالی، اس کا ایک ترجمہ کیا ہے، خیر سے خالی۔ تو یوم عقیم سے مراد یا تو یوم قیامت ہے، اسی کو حافظ ابن کثیر نے ترجیح دی ہے، یوم عقیم یعنی یوم قیامت ہے، اس دن کا عذاب ہے، تو اس کو یوم عقیم اس لیے کہا گیا کہ کافروں کے حق میں وہ دن خیر سے خالی ہوگا، کافروں کے حق میں وہ خیر سے خالی ہوگا، اور ان کے لیے وہاں پر کچھ بھی خیر نہیں ہے، تو ان کے لیے وہ یوم عقیم ہے۔ اور بعض نے کہا کہ یوم عقیم سے مراد اس لیے کہا گیا قیامت کے دن کو کہ یوم عقیم قیامت کے دن کے بعد پھر مزید کوئی رات آنے والی نہیں ہے، تو اس لیے اسے یوم عقیم کہا گیا۔ او یأتیہم عذاب یوم عقیم، یا آئے ان کے پاس عذاب یوم عقیم کا۔ الملک یومئذ للہ، بادشاہت اس دن للہ اللہ ہی کے لیے ہوگی، یعنی دنیا میں تو جو ہے نا کچھ وہ بہت سارے بادشاہ بنے ہوئے ہیں، اور بہت سارے لوگ اپنی اپنی چیزوں کے، جائیدادوں کے، مال و دولت کے، گھروں کے، کھیتوں کے مالک بنے بیٹھے ہیں، لیکن یہ وقتی اور عارضی ملکیت ہے، قیامت کے دن سب ملکیتیں لوگوں کی ختم ہو جائیں گی، ساری زمین کا اور ہر چیز کا وارث اللہ ہوگا، اور ساری بادشاہت اسی کے ہاتھ میں ہوگی۔ الملک یومئذ للہ، بادشاہت اس دن اللہ ہی کے لیے ہوگی۔ یحکم بینہم، وہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان، بادشاہ بھی وہی ہوگا، فیصلہ کرنے والا بھی وہی ہوگا، اسی کا فیصلہ چلے گا۔ فالذین آمنوا وعملوا الصالحات فی جنات النعیم، فیصلہ کیا ہوگا؟
فیصلہ جو ہے نا خلاصہ یہ ہے، بس وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا اور جنہوں نے عمل کیا نیک، فی جنات النعیم، وہ نعمتوں والی جنتوں میں ہوں گے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور انہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، فاولئک لہم عذاب مہین، تو وہی ہیں جن کے لیے عذاب ہے مہین، ذلت دینے والا، مہین کہتے ہیں اہانت کرنے والا، یعنی رسوا کرنے والا، ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ والذین ہاجروا فی سبیل اللہ، اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کے راستے میں، ثم قتلوا او ماتوا، پھر وہ قتل کیے گئے یا مر گئے، یعنی یا تو وہ قتل کیے گئے، جنگوں میں شریک ہوئے اور جنگوں میں وہ شہید ہو گئے، یا پھر ہجرت کر کے جو ہے نا راستے میں، ہجرت کے راستے میں، ہجرت کر کے بعد جب مدینہ پہنچے وہاں پر مر گئے، کبھی موت مر گئے۔ دونوں صورتوں میں کیا ہے؟ لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا، البتہ ضرور رزق دے گا ان کو اللہ بہترین رزق۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ فرمایا کہ جو بھی اللہ کے راستے میں ہجرت کر کے جاتا ہے، چاہے وہ جنگ میں شہید ہو جائے یا تبھی موت مرے، اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے پاس اس کے لیے رزق حسن ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور بے شک اللہ البتہ وہی بہترین رزق دینے والا ہے۔ لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ، البتہ وہ ضرور داخل کرے گا ان کو مدخلاً، ایک داخل ہونے کی جگہ، یرضونہ جس سے وہ راضی ہوں گے، یعنی ایسی بہترین داخل ہونے کی جگہ کہ جس میں داخل ہو کر وہ راضی ہوں گے، بڑے خوش ہوں گے، اور وہ کیا ہے؟ جنت ہے۔ لیدخلنہم مدخلا یرضونہ، البتہ ضرور وہ داخل کرے گا ان کو ایک ایسی داخل ہونے کی جگہ جس پر وہ راضی ہوں گے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ، اور بے شک اللہ البتہ بہت علم والا، بہت بردبار ہے۔ ذالک، وہ ومن عاقب بمثلہ، ذالک ومن عاقب بمثلہ، وہ یعنی معاملہ وہ ہے جو ہم نے آپ تجھ پر بیان کیا ہے۔ ومن عاقب، اور جس نے بھی بدلہ لیا، بمثل ما عوقب بھی، اتنا ہی عوقب بھی جتنا اسے ستایا گیا تھا، ثم بغی علیہ، پھر زیادتی کی گئی اس پر، لینصرنہ اللہ، تو البتہ ضرور مدد کرے گا اس کی اللہ۔ یعنی دیکھیں، اگر کسی نے کسی پر برائی کی، کسی نے کسی کو ستایا، کسی کو گالی دی، کسی پر ظلم کیا، تو سامنے والا ہے جو مظلوم ہے، وہ ظالم نے اس پر جتنی زیادتی کی ہے اتنا ہی بدلہ اس سے لینے کی اس کو اجازت ہے، زیادہ نہ لے، جتنا اس نے بولا اتنا اس کے اوپر وہ اتنا بدلہ لے، تو اس کی اس کو اجازت ہے۔ پھر اس کے بعد اگر اس کے اوپر پھر مزید زیادتی کی گئی تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ مظلوم کی مدد کرے گا۔ اب یہ مظلوم کی مدد کرے گا۔ اب اگر جو پہلے جس نے ظلم کیا تھا، اگر وہ پہلے ظلم کرنے والے سے مثلا دوسرے نے، مظلوم نے اتنا ہی بدلہ لیا جتنا اس نے ظلم کیا تھا، بات ختم ہو گئی، لیکن پھر پہلے والے ظالم نے اس پر مزید ظلم کیا، تو اللہ تعالیٰ جو ہے مظلوم کی مدد کرے گا۔ یا پھر پہلی مرتبہ جو جس پر ظلم کیا گیا تھا اس نے بدلہ لیتے ہوئے زیادتی کی، تو اب یہ ظالم ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ اس مظلوم کی مدد کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ جس پر زیادتی کی گئی ہے وہ مظلوم ہے، اور اللہ تعالیٰ مظلوم کی مدد فرمائے گا۔ ومن عاقب بمثل ما عوقب به، اور جس نے بھی بدلہ لیا اتنا ہی جتنا اسے ستایا گیا تھا، ثم بغی علیہ، پھر زیادتی کی گئی اس پر، لینصرنہ اللہ، تو البتہ ضرور مدد کرے گا اس کی اللہ۔ ان اللہ لعفو غفور، بے شک اللہ البتہ بہت درگزر کرنے والا، لعفو البتہ بہت درگزر کرنے والا، غفور بہت معاف کرنے والا ہے۔ ذالک بان اللہ یولج اللیل فی النہار، وہ اس لیے کہ بے شک اللہ یولج اللیل فی النہار، داخل کرتا ہے رات کو دن میں، ویولج النہار فی اللیل، اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں، یعنی اللہ تعالیٰ دن ہوتا ہے پھر دن میں رات کو ملا دیتا ہے، دن میں رات کو ملا دیتا ہے، اور رات ہوتا ہے تو پھر رات میں دن کو ملا دیتا ہے۔ تو جس طرح سورج غروب ہونے کا وقت آتا ہے تو اس کے بعد کیا ہوتی ہے، دن کے ساتھ ختم ہونے کے ساتھ ساتھ رات اس میں ملنا شروع ہوتی ہے، پھر اس کے بعد جب پھر صبح آنے لگتی ہے تو پھر رات ختم ہو کر اس میں دن ملنا شروع ہوتا ہے، دن ملنا اس میں شروع ہوتا ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، رات کو دن میں ملا دیتا ہے اور دن کو رات میں ملا دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ، اور یہ کہ بے شک اللہ بہت سننے والا، بہت دیکھنے والا ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، وہ اس لیے کہ اللہ وہی حق ہے، وہ اللہ تعالیٰ وہی برحق ہے۔ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ، اور بے شک جن کو وہ پکارتے ہیں اس کے سوا، وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ، اور بے شک جن کو وہ پکارتے ہیں اس کے سوا، هُوَ الْبَاطِلُ، وہ باطل ہیں، یعنی
اللہ تعالیٰ وہ برحق ہے، الہ برحق ہے، اور مشرکین جن بتوں کو جن اصنام کو پکارتے ہیں پوجتے ہیں وہ سب باطل ہیں، بے بنیاد ہیں، آلہہ باطلہ ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور بے شک اللہ وہی بہت برتر اور بڑا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ وہی بلند ہے اور بڑا ہے۔ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ نے اتارا ہے آسمان سے پانی، یعنی اللہ نے آسمان سے بارش اتاری۔ فتصبح الارض مخضرہ، پس ہو جاتی ہے زمین مخضرۃ، ہری بھری۔ تو پانی اترتا ہے تو پھر زمین جو سوکھی ہوئی زمین تھی اس کے بعد اس میں نباتات اگتی ہیں اور ہری بھری ہو جاتی ہے۔ ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ بہت باریک بین، خبیر پوری طرح خبر رکھنے والا ہے۔ لہ ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وان اللہ لہو الغنی الحمید، اور بے شک اللہ البتہ وہی نہایت بے نیاز، نہایت قابل تعریف ہے۔ الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی الارض والفلک تجری فی البحر بامرہ، الم تر، کیا تو نے نہیں دیکھا، ان اللہ سخر لکم ما فی الارض، کہ بے شک اللہ نے مسخر کیا ہے تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے، یعنی زمین میں جو بھی چیزیں ہیں اللہ نے انہیں تمہارے لیے مسخر کیا ہے۔ یہ زمین ہے، اس کے ندیاں ہیں، پہاڑ ہے، جانور ہیں، اسی طرح چوپائے ہیں، تو نباتات ہیں، معادن ہیں، تو بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو انسانوں کے فائدے کے لیے بنایا ہے، اور ان کو ان سے فائدہ اٹھانے کو اللہ نے انسان کے لیے آسان بنا دیا ہے۔ تو کیا تو نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ اس نے مسخر کیا ہے تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے، والفلک، اور کشتیوں کو بھی، یعنی اللہ نے کشتیوں کو، سمندر میں چلنے والی کشتیوں کو بھی تمہارے لیے آسان بنا دیا یا مسخر کر دیا۔ تجری فی البحر بامرہ، جو چلتی ہیں سمندر میں بامرہ، اس کے حکم سے۔ ویمسک السماء، اور وہ تھامتا ہے آسمان کو، ویمسک، اور وہ پکڑے رہتا ہے آسمان کو، تھامتا ہے آسمان کو یا روکتا ہے آسمان کو، ان تقع علی الارض، کہ وہ اس بات سے کہ وہ گرے زمین پر، الا باذنہ، مگر اس کے حکم سے۔ یعنی آسمان جو چھت کی طرح بلندی پر ہے اور اللہ تعالیٰ ہی اسے روکے ہوئے ہے، حالانکہ یہاں پر کوئی بظاہر دیکھنے والے ستون موجود نہیں ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اس کو نیچے گرنے سے روکا ہوا ہے۔ وہ نہیں گر سکتا الا باذنہ، مگر اللہ کے حکم سے، یعنی اگر اللہ اجازت دے تو پھر گرے گا، اور گرے گا تو جو ہے نا سب کچھ یہاں پہ تباہ اور برباد ہو جائے گا، زندگی کے آثار ختم ہو جائیں گے، اتنا بڑا آسمان اگر گرے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے بندوں کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو روکے رکھا ہے۔ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ، اور وہ تھامتا ہے آسمان کو اس لیے تاکہ وہ نہ گرے زمین پر، الا باذنہ، مگر اس کے حکم سے۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ لوگوں پر لرؤوف، ضرور بہت مہربان، رحیم، بہت رحیم ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ، اور وہی ہے جس نے پیدا کیا تم کو، زندہ کیا تم کو، ثم یمیتکم، پھر وہی موت دے گا تم کو، ثم یحییکم، پھر وہی زندہ کرے گا تم کو۔ ان الانسان لکفور، بے شک انسان البتہ بڑا ناشکرا ہے۔ تو یہاں پر انسان کہہ کر جن سے انسان مراد لیا گیا ہے، مراد یہ نہیں ہے کہ ہر انسان ناشکرا ہے، لیکن عمومی طور سے کیا ہے، بہت سارے انسان وہ ناشکرے بنے ہوئے ہیں۔ ان الانسان لکفور، بے شک انسان البتہ بڑا ناشکرا ہے۔ کفور، کافر کہتے ہیں، یہ اس میں فاعل ہے کافر، اور کفور یہ مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی بڑا اسی لیے اس کا ترجمہ بڑا ناشکرا ہے۔ انسان بڑا ناشکرا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی ساری نعمتوں میں رہتے ہوئے، اللہ کی نعمتوں کو کھاتے ہوئے، اللہ کی نعمتوں کو پہنتے ہوئے، اللہ کی نعمتوں میں زندگی گزارتے ہوئے بھی وہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر غیروں کے دروں پر جو ہے، غیروں کے چوکٹوں پر اپنی پیشانیاں ٹیکتا رہتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔